میرے پاس کوئی مددگار تو کیا، مدد کا وعدہ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ پھر قرآن پاک کھول کر دیکھا تو اللہ وعدہ کر رہا تھا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تو وہ کرتا ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے نا، تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ مجھے اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلاب تک پہنچنے کے لیے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ نہ تو کبھی ماضی کے لیے غمزدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کے لیے پریشان، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب بہت غفور الرحیم اور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ بھی کہ ان کے رب نے فرمایا ہے کہ تمہارا کل آج سے بہتر ہوگا، اور قرآن پاک تو اس بات کی گواہی بھی دے رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ دعائیں نہ چھوڑیں، چاہے آپ کو یہ لگے کہ دعائیں خالی جا رہی ہیں، چاہے آپ ہاتھ اٹھائے اٹھائے تھکنے لگیں، چاہے آپ دل امید کھونے لگیں۔ دعائیں تو زمین سے اگنے والے پودے کی طرح ہوتی ہیں، پہلے دانہ بنتی ہیں، پھر سبز ہوتی ہیں، پھر کلی بنتی ہیں، اور پھر پھول کھلتا ہے۔ وقت لگتا ہے نا، لیکن کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں، کلی بن رہی ہوتی ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، کبھی نہیں، یقین رکھیں۔ سنو، تم ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ کے طور پر آتی ہے، جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ ہے بہت مشکل کام، اکثر لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو کہ اس امتحان کو جتنا اچھے سے پاس کرو گے، اتنے ہی انعامات سے نوازے جاؤ گے، انشاءاللہ۔